بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا بديع السماوات والأرض يا نور السماوات والأرض يا رحمن يا رحيم يا كريم يا سميع يا بصير يا عليم يا خبير يا وهاب يا غفار يا ستار یا ستار یا قہار یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا الہ العالمین یا الہ العالمین یا الہ العالمین. یہ پورا مجمع اپنے گناہوں کے بوجھ کے ساتھ اے اللہ تیرے دربار میں اقرار کرتا ہوا آیا ہے. اے اللہ بے شک ہم سب بڑے گنہگار ہیں، بڑے پاپی ہیں، بڑے ریاکار ہیں، بڑے ناشکرے ہیں، گندے ہیں. اے اللہ کیسے ہی تیرے بندے ہیں، اے اللہ کیسے ہی ہے تیرے بندے ہیں. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما لے، ہم سب کو معاف فرما لے. بے شک ہم نے جان بوجھ کر تیرا حکم توڑا ہے، تیرے نبی کی سنتوں کا جنازہ اڑایا ہے. اے اللہ اور سینہ کھول کر ہم نے ہی مقابلہ کیا ہے. دنیا میں بڑا پاپی ہم سے کوئی نہیں ہے اور تیرے سوا معاف کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے. اے اللہ تو نے کیسو کیسو کو معاف کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبانے والی ہندہ کو تو نے معاف فرمایا ہے. وہ اتنی دشمن تھی لیکن اللہ تو نے ان کو معاف فرمایا ہے. ہم تو تیرا نام لینے والے ہیں، تیرے نبی کا نام لینے والے ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، ذکر کرنے والے ہیں، صدقہ خیرات کرنے والے ہیں، غریبوں یتیموں بیواؤں پر رحم کرنے والے ہیں. اے اللہ تو ہمیں معاف فرما لے، تو ہمیں معاف فرما لے. اگر تو معاف کرے گا تو ہمارا کام بن جائے گا، اور اگر تو نے معاف نہ کیا تو اے اللہ فرشتے ہمیں پکڑ کر جہنم میں ڈال دیں گے. اے اللہ آگ ہمیں جلائے گی، اے اللہ آگ ہمیں جلائے گی، فرشتے ہمیں ماریں گے، چیخو پکار ہوگی، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی معاف کرنے والا نہیں ہوگا. اے اللہ تو ہمیں معاف فرما لے. ہمارے ماں باپ کو معاف فرما لے، ہمارے ماں باپ کو معاف فرما لے، ہمارے بہن بھائیوں کو معاف فرما لے، اس پورے مجمع کو معاف فرما لے. اس مجمع میں اے اللہ سفید ریش والے بھی ہے، جوان بھی ہے، بچے بھی ہے، بیمار بھی ہے، معذور بھی ہے. اے اللہ تو سب کو معاف فرما لے، سب کے والدین کو معاف فرما لے. اے اللہ ہمارے اساتذہ کو معاف فرما لے، ہمارے مشائخ کو معاف فرما لے، ہمارے محسنین کو معاف فرما لے، ہمارے خدام کو معاف فرما لے. اے اللہ پوری امت کو معاف فرما لے، پوری امت کو معاف فرما لے. آج امت پریشان حال ہے، اے اللہ آج امت پریشان حال ہے. اے اللہ مسلمان پوری دنیا میں پریشان حال ہے. ایک وقت تھا
کہ مسلمانوں سے لوگ محبت کرتے تھے، آج وہی دشمنی کر رہے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ مسلمانوں کے سامنے ادب سے بیٹھتے تھے، آج وہی ہمیں ذلیل و خوار کر رہے ہیں۔ ایک وقت وہ تھا ہمارے مسجدوں سے محبت کرتے تھے، آج ہماری مسجدوں کو گرا رہے ہیں، ہمارے مدرسوں کو گرا رہے ہیں، ہمارے مکتب کی جالوں کو ختم کر رہے ہیں، ہمارے گھروں کو ختم کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہماری ماں بہنوں کی عزتیں لوٹ رہے ہیں، ہماری معصوم بچیوں کو اے اللہ پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہم تو تیرا نام لینے والے ہیں، اے اللہ تیرے نبی کا نام لینے والے ہیں، بے شک ہم اقرار کرتے کہ اللہ ہم نے آپ کو ہی ناراض کیا ہے، جس کی وجہ سے آسمان کے تیور بدل گئے، زمین کے تیور بدل گئے، مشرق مغرب کے تیور بدل گئے، شمال جنوب کے تیور بدل گئے۔ آج ہم رات میں پریشان ہیں، دن میں پریشان ہے، ماں بہنوں کے ساتھ رہتے وہاں پریشان ہے، بیوی کے ساتھ ہے تو پریشان ہے، بچوں کے ساتھ ہے تو پریشان ہے، مسجد میں ہے تو پریشان ہے، جماعت میں جاتے تو پریشان ہے، بازار میں جاتے ہیں تو پریشان ہے، جہاں کہیں جاتے ہیں تو اللہ پریشان ہے۔ اس کی واحد وجہ ہے کہ تو ناراض ہو گیا ہے، اے اللہ تو ناراض ہو گیا ہے۔ یہ پورا مجمع تجھے منانے آیا ہے، تجھے منا کر کے جائے گا اور تجھے ماننا ہی پڑے گا، تجھے ماننا ہی پڑے گا۔ ہم نے گناہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، زمین کے ٹکڑوں پر کیسے گناہ کیے ہیں کہ زمین پھٹنے کے لیے تیار تھی، زمین نگلنے کے لیے تیار تھی۔ رات میں کوئی گناہ نہیں چھوڑا ہے، دن میں کوئی گناہ نہیں چھوڑا ہے۔ مبارک مہینے میں اللہ روزوں کی ناقدری کی ہے، تراویح کی ناقدری کی ہے، تیرے گھر کا ادب و احترام نہیں ہوا ہے۔ کون سا دکھڑا تجھے سنائے، ہر آن تجھے ناراض کیا ہے، ہر آن تجھے ناراض کیا ہے، جس کی وجہ سے آسمان سے زمین کے بیچ میں ہم پریشان حال ہیں۔ نہ ہماری مسجد آباد ہے، نہ ہمارے مسجد محافظ ہے، نہ ہمارے مدرسے محافظ ہے، نہ ہمارے مرد محافظ ہے، نہ ہماری عورتیں محافظ ہے، نہ ہمارے بچے محافظ ہے، نہ ہمارے کاروبار محافظ ہے۔ اے اللہ ہر طرف سے ہم اجڑے ہوئے ہیں، مسلمانوں کو ادھر سے کوئی دھکا دے رہا ہے، کوئی ادھر سے دھکا دے رہا ہے۔ اور تو نے قرآن میں کیا اعلان فرمایا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ غم مت کرو، ٹینشن مت لو، تم ہی سربلند رہو گے، شرط آگے لگائے تم ایمان والے ہو۔ اے اللہ ہمارا عقیدہ خراب ہو گیا، ہماری نمازیں بے جان ہو گئی، ہم قرآن کی تلاوت کرتے کرتے گندی سوچ رہے ہیں، مسجد میں کھڑے ہیں لیکن ہماری سوچ گندی بن گئی، امام کے پیچھے اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھا ہے، پھر بھی ہماری سوچیں کیسی ہو گئی۔ اے اللہ بے شک تو جانتا ہے، ہم اقرار کرتے ہمیں معاف فرما لے، ہمیں معاف فرما لے، اس مجمع کو معاف فرما لے، پوری امت کو معاف فرما لے، پوری امت پریشان حال ہے، سب کو معاف فرما لے۔ اس مجمع میں جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دے، ان کو شفا دے دے، ان کے گھروں میں کوئی بیمار ہے ان کو شفا دے دے، ان کے گھروں میں جو بیمار ان کو شفا دے دے، کئی کی عورتیں بیچاری بیمار ان کو شفا دے دے، کئی کے بچے پریشان حال ہے ان کو پریشانیوں کو دور فرما دے، کئی کے بچے بیمار ان کو شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ لقمان بھائی کی بچی خدیجہ بیمار ہے، اے اللہ اس کو شفا دے دے، اس کو شفا دے دے۔ اس محلے میں بہت سارے بیمار ہوں گے، اے اللہ کھا بھی نہیں سکتے ہوں گے، پی بھی نہیں سکتے ہوں گے، سو بھی نہیں سکتے ہوں گے، اپنا دکھڑا کس کو سنائے، جیب میں پیسے بھی نہیں ہوں گے، کہہ بھی نہیں سکتے ہوں گے، سہ بھی نہیں سکتے ہوں گے۔ اے اللہ ایسے معذور بیمار ہیں، اے اللہ ان کو شفا دے دے، ان کو شفا دے دے۔ امت میں جو بیمار ہے اے اللہ ان کو شفا کاملہ دے دے، جو مقروض ہے، قرضوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اے اللہ سامنے عید الفطر آ رہی ہے،
پوری دنیا میں جشن منایا جائے گا. ہمارے بیوہ کے بچے اپنی ماں کو کہیں گے اے ماں ماں پڑوس میں بچے نئے کپڑے لائے ہیں, نئے جوتے لائے ہیں, نئی گھڑی لائے ہیں, اے ماں مجھے بھی لائیے, مجھے بھی چاہیے. یہ ماں رات کو بستر میں لپیٹ کر گرم گرم آنسو بہاتی ہوگی, اپنے شوہر کو یاد کر کے روتی ہوگی, کاش میرا شوہر ہوتا تو میرے بچوں کی عید کر لیتا. آج میرا شوہر قبر کا پیون بن چکا ہے, بچے میرے سامنے ضد کرتے ہیں, میں ان کو کہاں سے لا کر عید کراؤں. اے اللہ اس بچے اس ماں کا دکھڑا اے اللہ کس کو سنائے, اے اللہ اس ماں کا دکھڑا کس کو سنائے. بچے کیا سمجھے, وہ تو ماں سے ضد کرتے ہیں کہ ماں ہمیں بھی عید کرنی ہے, لیکن ماں کے پاس پیسے نہیں ہوتے. اے اللہ اس ماں کا اے اللہ تو رہبر بن جا, اے اللہ اس ماں کا تو مددگار بن جا, اے اللہ اس ماں کا تو مددگار بن جا. اس بچوں کی اے اللہ اچھی سے عید کر لے اے اللہ, اور ہر ایک کو قرضوں سے اللہ نکال دے, ہر ایک کی روزیوں میں برکت عطا فرما. آج ہماری روزیوں میں حرام آ گیا اے اللہ, جس کی وجہ سے مسلمان پریشان حال ہے, نہ گھر محفوظ ہے, نہ دکانیں محفوظ ہے, نہ خود محفوظ ہے, نہ بیوی بچے محفوظ ہے. اے اللہ تو ہماری روزی میں سے حرام کو نکال دے, اے اللہ حلال روزی عطا فرما دے, اپنے کرم سے فضل سے عطا فرما دے, حرام لقمے سے بچا لے, حرام روپیے سے بچا لے, اور برکت والی روزی عطا فرما دے, ہر ایک کے لیے حلال روزی کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ جو بے قصور مسلمان جیلوں میں بند ہے, کئی سالوں سے بند ہے, ان کی عورتیں روتے روتے اندھی ہو گئی, وہ رات میں دن میں گھر میں باہر سے نکلتی ہے اور یہ تمنا کرتی ہے کہاں جاؤں تو میرے شوہر کے دیکھوں, لیکن اپنے شوہر جیلوں میں ہے, بے قصور ہے. یہ اللہ مبارک رات ہے, یہ فضیلت والی رات ہے, یہ گنہگار مجمع تیرے سامنے التجا کر رہا ہے, بے قصور کو چھوڑ دے. اے اللہ ان کی رہائی کی غیب کی شکل سوتے پیدا فرما دے. اے اللہ تو رحیم ہے, رحم کر دے, تو کریم ہے, کرم کر دے, تو رحم کا, کرم کا, فضل کا, عفو کا, عافیت کا, سہولت کا, درگزر کا معاملہ فرما دے. اے اللہ اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما دے, مدینہ المنورہ کی حفاظت فرما دے, بیت المقدس کی حفاظت فرما دے, فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما دے. آج ہم ہمارے بچوں کے ساتھ عید منائیں گے. یہ معصوم بچے صبح میں اسکول جاتے ہیں اور شام کو لہو لہان چھلنی کی حالت میں اپنی ماں کی گود میں آتے ہیں. ماں آنسو بہاتی ہے, ماں روتی ہے, باپ روتا ہے, لہو لہان خون کی حالت میں لت پت بچے. اے اللہ ان کے دل تو نے کیسے بنائے ہیں, وہ برداشت کرتے ہیں. ہمارا بچہ بیمار ہوتا ہے, ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں, وہ بموں کی بارش میں خوشیاں مناتے ہیں. اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما, اے اللہ مردوں کی حفاظت فرما, عورتوں کی حفاظت فرما, بچوں کی حفاظت فرما, بوڑھوں کی حفاظت فرما, جوانوں کی حفاظت فرما, مساجد کی حفاظت فرما, مدارس کی حفاظت فرما, خانقاہوں کی حفاظت فرما, ان کے گھروں کی حفاظت فرما, ان کے کاروبار کی حفاظت فرما, پوری دنیا میں تمام مساجد کی حفاظت فرما, تمام مدارس عربیہ کی حفاظت فرما, مکاتب دینیہ کی حفاظت فرما, خانقاہوں کی حفاظت فرما, دعوت و تبلیغ کی عظیم الشان کام کی حفاظت فرما, کام کرنے والوں کی حفاظت فرما. لوگ کیسے کیسے راہ مبارک میں, مبارک مہینے میں راہ خدا میں نکلے ہوئے ہیں, تو ان کے گھر کا خلیفہ بن جا, ان کے گھر کا یار و مداد کا بن جا, ان کی مدد فرما, ان کی حفاظت فرما. لوگ بیماریوں میں, پریشانیوں میں نکلے ہوئے ہیں, اے اللہ ان کی بہترین تربیت فرما. اے اللہ اے اللہ تو رحیم ہے, رحم کر دے, تو کریم ہے, کرم فرم دے. اے اللہ آج قرآن کی نسبت پر یہ مجمع جمع ہوا ہے, آج ہمارا قرآن پورا ہو کے شروع ہو گیا. قیامت تک قرآن پورا ہو ہی نہیں سکتا ہے, پورا ہوگا تو شروع ہو جائے گا. اے اللہ قرآن پورا ہوتے ہی
عمل پورا ہوتے ہی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اے اللہ جن حافظوں نے قرآن سنایا اے اللہ تو ان کو اے اللہ قبول فرما، ان کو قبول فرما، موت تک ان کے دلوں میں قرآن کی حفاظت فرما۔ بڑی محنت سے سنایا ہے، وہ جانتے ہیں، ان کا دل جانتا ہے انہوں نے کیسی محنت کر کے ہمیں سنایا ہے۔ اے اللہ تو ان کی جائز مقاصد کو پورا فرما، ان کی حفاظت فرما۔ ہمارے یہاں مکتب چلتا ہے، اے اللہ مکتب کو مضبوط بنا دے، تمام اساتذہ کو شوق سے پڑھنے والا بنا، اخلاص سے محنت کرنے والا بنا، ان کے عمروں میں برکت عطا فرما، بچوں کو پڑھنے کا شوق عطا فرما، بچیوں کو پڑھنے کا شوق عطا فرما، ماں باپ کو شوق عطا فرما، ماں بہنوں کو شوق عطا فرما۔ ماں بہنیں بڑی قربانی سے بچوں کو تیار کر کے مدارس میں اسکول میں بھیجتی ہے، یہ ان کی قربانیاں ہیں۔ آج پوری دنیا میں جتنے مدارس آباد ہے، جتنی اسکولیں آباد ہے، یہ ماؤں کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ یہ ماں بہنیں بڑی قربانی دینے والی ہے، ان کو معاف فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کو ازواج مطہرات کی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ فاطمہ الزہرا اے اللہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ جن ماں بہنوں نے مبارک مہینے میں ہمیں کھانا پکا کر کھلایا ہے، اے اللہ بیماری کی حالت ہوگی، ماں بہنوں کو سر میں درد ہوگا، بخار میں لت پت ہوگی، ہاتھ پیر کام نہیں کرتے ہوں گے، اے اللہ صبح میں جلدی سے اٹھ کر کے کھانا بنایا ہوگا اور انہوں نے خدمت کی ہوگی، آنے والے سفیروں کی خدمت کی ہوگی۔ اے اللہ ان ماں بہنوں کو ہدایت دے دے، ان کو معاف فرما دے، ایک ایک گناہ کو معاف فرما لے، صحیح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، شرم حیا والا لباس عطا فرما، باپردہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ تو ان سے راضی ہو جا، انہیں اللہ نمازی بنا دے، دیندار بنا دے، ان کے گودوں میں پلنے والے بچوں کو حافظ عالم دین بنا دے، دین کی شیدائی بنا دے۔ اے اللہ ہمارے مسجد میں جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں ان کے اعتکاف کو قبول فرما دے، ان کے اعتکاف میں بیٹھنے کو قبول فرما دے، انہیں ہمت عطا فرما دے، انہیں شوق عطا فرما دے۔ اے اللہ انہیں دین کی اے اللہ عبادت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے مدارس کی لائن کے اعتبار سے جو لوگ کارکنان ہیں، خدمت کرنے والے ہیں، اے اللہ ان کی خدمت کو قبول فرما، انہیں ہمت عطا فرما۔ اے اللہ کڑوی کسلی سن کر کے وہ کام کرتے ہیں، اے اللہ صرف تیرے خوشنودی کے لیے کام کرتے ہیں، تیری رضا کے لیے کام کرتے ہیں، اے اللہ تیری خوشنودی کے لیے کام کرتے ہیں، ان کے کاموں کو قبول فرما، ان کی خدمت کو قبول فرما۔ آنے والے سفیروں کی جو لوگ خدمت کرتے ہیں انہیں بھی قبول فرما، انہیں بھی قبول فرما، اے اللہ انہیں بھی خدمت کرنے کا شوق و جذبہ عطا فرما۔ اے اللہ آخرت کا فکر نصیب فرما، موت کا انتظار عطا فرما۔ اے اللہ مبارک مہینہ تو نے دیا تھا، اے اللہ جنہوں نے روزے رکھے ان کا بھی گیا، جنہوں نے نہیں رکھے ان کا بھی گیا، جنہوں نے تراویح پڑھی ان کا بھی رمضان گیا، جنہوں نے نہیں پڑھی ان کا بھی گیا۔ اے اللہ تو سب کو معاف فرما لے، روزے رکھنے والوں کو بھی معاف فرما لے، نہ رکھنے والوں کو بھی معاف فرما لے، تراویح پڑھنے والوں کو بھی معاف فرما لے، نہ پڑھنے والوں کو بھی معاف فرما لے، جن عورتوں نے روزے نمازیں کی ان کو بھی معاف فرما لے، اور غفلت کی وجہ سے نہیں اعمال کیے انہیں بھی معاف فرما لے، دوبارہ صحیح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ یہ رمضان کا مہینہ بار بار آئے گا، ہم رہیں گے نہیں رہیں گے تو ہی جانتا ہے۔ اے اللہ مبارک مجلس ہے، مبارک رات ہے، کچھ دن باقی ہے، کچھ گھڑیاں باقی ہے، کچھ گھنٹے باقی ہے، ہماری مغفرت فرما لے، پوری امت کی مغفرت فرما لے۔ اے اللہ اگر تو معاف کرے گا تو تجھے کون پوچھنے والا ہے؟ اے اللہ تو معاف فرما لے، ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ
جیسے مبارک مہینے میں مسجد آباد تھی، 11 مہینوں میں ایسی مسجد آباد فرما دے، ہماری خصوصاً ہماری مسجد کو آباد فرما لے، ہماری مسجد کو آباد فرما لے، ہمارے محلے کو آباد فرما لے، ہماری بستی کو مدینہ کی مستی کا نمونہ بنا دے، ہمارے ہر گھر میں عالم حافظ دین کے دائی اور شدائی پیدا فرما لے۔ اے اللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ موت کا بھلاوا جائے گا، ایک وقت آئے گا، تو جانتا ہے رات ہوگا کہ دن ہوگا، گاڑی میں بیٹھے ہوں گے، کھانا کھا رہے ہوں گے، کیا کر رہے ہوں گے۔ اے اللہ ہماری موت کیسی حالت میں آئے گی، اے اللہ تو ہی جانتا ہے۔ مرنا تو ضرور ہے، مٹی کا پیون بننا ہے۔ بادشاہ بھی قبر میں گیا، فقیر بھی قبر میں گیا، مرد بھی قبر میں گیا، عورت بھی قبر میں گئی، بچہ بھی قبر میں گیا، بچی بھی قبر میں گئی، ہمارے گھر سے بھی قبر میں گئے، ہمیں بھی جانا ہے۔ اے اللہ ایک اپیل تجھ سے ہے، اچھی موت دینا، کلمے والی موت دینا، تیری رضا والی موت دینا۔ فرشتہ ہماری روح لے کر آسمان میں جا رہے ہو، فرشتہ آسمانوں میں اے اللہ خوشیاں منا رہے ہو، زمین پر لاکھوں کا مجمع رو رہا ہو، کتنا اچھا آدمی تھا چلا گیا، آسمانوں میں فرشتے کوہرام مچا رہے ہو۔ اے اللہ ایسی موت عطا فرمانا، ایسی کلمے والی موت عطا فرمانا، کلمے والی موت عطا فرمانا، کفریات بکتے بکتے ہماری موت سے حفاظت فرمانا۔ اے اللہ کفریات بکتے بکتے ہماری موت سے حفاظت فرمانا۔ اے اللہ نمازوں کا اہتمام کرنے والا بنا۔ اے اللہ غفلت سے ہو گئی، اے اللہ یہ سر تیرے سامنے نہیں جھکے گا تو کس کے سامنے جھکے گا؟ اے اللہ یہ بدن تیرے سامنے نہیں جھکے گا تو کس کے سامنے جھکے گا؟ اے اللہ نماز کا اہتمام کرنے والا بنا، اے اللہ قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا، ذکر کرنے والا بنا، صدقہ خیرات کرنے والا بنا، تو راضی ہو ایسے کام کرنے والا بنا، تو ناراض ہو ایسے کاموں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے خیر کی لائن کے دعائیں مانگی ہے اس میں ہمارا پوری امت کا پورا حصہ نصیب فرما۔ جن شرور و فتن سے پناہ چاہیے اس سے ہماری پوری امت کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں جو لوگ بیٹھے ہیں، جو تمنا لے کر کے بیٹھے ہیں، جو مقصد لے کر بیٹھے ہیں، اے اللہ ہر ایک کی جائز مقاصد کو اپنے غیب سے پورا فرما۔ اے اللہ اپنے جائز مقاصد کو پورا فرما۔ اے اللہ دنیا میں بہترین بدلہ عطا فرما اور آخرت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے لوگ قبروں میں جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کی قبر کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ ہمیں ان کے لیے ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، سب کے جائز مقاصد کو اپنے کرم سے اپنے فضل سے پورا فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فعل میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك